یہ جو نماز ہے اگر ہم مسجد میں باجماعت ادا کریں گے تو اس کے 27 گنا ایک نماز کے بدلے اللہ پاک ہمیں ثواب دیتے ہیں، اور گھر میں اپنی پڑھیں گے تو وہ ایک نماز ہی کاؤنٹ ہے، اور جماعت کے ساتھ اگر ایک بندے کی نماز بھی قبول ہے تو سب کی نماز قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن گھر میں جو ہم نماز پڑھتے ہیں پتہ نہیں وہ ہماری قبول ہے یا نہیں ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں، اس کا ثواب بھی ایک ہی ملنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو 2 پروانے عطا کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ نفاق سے بری ہو جاتا ہے۔ نفاق سے بری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے جب وہ اس دنیا سے چلا جائے گا، جب اس دنیا سے جائے گا تو اللہ پاک اس کو کلمہ نصیب فرمائیں گے، کلمہ نصیب فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو دنیا میں آئے اس کا جو پہلا ورڈ ہے، اس کا پہلا جملہ ہو وہ کلمہ ہو لا الہ الا اللہ، اور جب وہ دنیا سے جائے گا تو اس کا کلمہ ہو لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا اللہ پاک اس کو 2 پروانے عطا فرماتے، ایک جہنم سے خلاصی کا اور ایک نفاق سے بری ہونے کا۔ نفاق سے بری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ منافق ہو کے نہیں مرے گا، اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ منافق کی 3 نشانی ہیں، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، اور جب وعدہ کرے گا تو اس کو توڑ دے گا، اور جب اس کو امانت دار دیانت دار بنایا جائے گا تو وہ امانت میں خیانت کرے گا۔ تو ہم نے امانت میں خیانت نہیں کرنی، ہمیں اللہ پاک نے یہ جو تحفہ دیا ہے ہم نے اس کو باقاعدگی سے ادا کرنا ہے، اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کرتا ہے اللہ پاک اس کو 5 انعاماتوں سے نوازتے ہیں۔ نمبر 1، جب وہ جو سب سے بڑا انعام ہے نا وہ دنیا میں اس کو یہ ملے گا کہ اس سے رزق کی جو تنگی ہے وہ ہٹا دی جائے گی، رزق اس کو وافر مقدار میں جو نماز پڑھے گا اللہ پاک اس کو غیب سے رزق عطا فرمائیں گے۔ اور 4 جو فوائد ہیں اس کو مرنے کے بعد ملیں گے۔ پہلا جو فائدہ ہوگا مرنے کے بعد اس کو قبر کا عذاب اس سے ہٹا دیا جائے گا، عمل نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، پلسرات سے بجلی کی تیزی کی طرح اسے گزار دیا جائے گا۔ پلسرات وہی پلسرات جس کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ یہ بال سے باریک ہوگا اور تلوار سے تیز ہوگا، ہر بندے نے اس سے گزرنا ہے، اور جو اپنے اعمال میں کمزوری کرے گا وہ اس سے کٹ کٹ کے نیچے گرے گا اور نیچے جہنم میں جائے گا، اور جس کے اعمال ٹھیک ہوں گے، جو نماز باقاعدگی سے پڑھے گا، سارے اعمال اپنے صحیح کرے گا، اللہ پاک اس کو بجلی کی تیزی کی طرح اسے پلسرات سے گزار دیں گے۔ اور پھر وہ پوچھے گا یار میں نے دنیا میں سنا تھا کہ وہ پلسرات ایک باریک بال سے باریک ہوگا اور تلوار سے تیز ہوگا، اس سے تو میں گزرا نہیں، میں جنت میں پہنچ گیا ہوں۔ تو فرشتے اسے فرمائیں گے کہ اللہ نے اپنی رحمت سے تمہیں بجلی کی تیزی کی طرح اس سے گزار دیا، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ جو نماز پڑھے گا بجلی کی تیزی کی طرح اسے پلسرات سے گزار دیا جائے گا۔ اور 5واں جو فائدہ ہے اور مرنے کے بعد جو 4تھا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اسے بغیر حساب کتاب کے اللہ پاک جنت میں داخل فرمائیں گے، اس کی فائل کھلے گی ہی نہیں، فائل ہی نہیں کھلے گی، بغیر حساب کتاب کے اسے جنت میں داخل فرما دیا جائے۔ یہ نماز کے فائدے ہیں۔ بھائی اور دوستو بزرگوں، ہم ذکر کرنے والے بنیں، ہم علم حاصل کرنے والے بنیں، ہم اللہ کی یاد میں مصروف رہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص ذکر کرتے ہیں، جو لوگ اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ پاک ان کو بھی یاد کرتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو، تم مجھے یاد کرو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن کریم میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور کفر نہ کرنا، انکار نہ کرنا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرا شکر ادا کیا کرو، ذکر کیا کرو، مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک فرشتوں کے مجمع میں فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے، تو مجھے جب دنیا میں یاد کرتا ہے نا تو میں فرشتوں کی محفل میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ اتنا رحیم رب، اس کو کبھی نہیں بھولنا، اس سے کبھی بھی بے وفائی نہیں کرنا۔ دنیا کی شہرت کے لیے، دنیا کے چند ٹکوں کے لیے اللہ سے بے وفائی مت کیجیے، اللہ سے بے وفائی مت کیجیے۔
اللہ سے بے وفائی مت کیجیے، اللہ سے یاری لگا لیں، اللہ سے یاری لگا لیں۔ سب سے سچا یار، سب سے وفا کرنے والا یار ہمارے ساتھ اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ اس اللہ سے یاری لگانا ہمیں آ جائے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں، ہم آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ایک دروازہ جو ہے وہ صرف ذاکرین کے لیے مختص کیے اللہ پاک نے، وہاں سے صرف جو ذکر کرنے والے ہوں گے جنت میں داخل ہوں گے، صرف ذکر کرنے والے۔ قیامت والے دن فرشتہ آواز لگائے گا کہ کہاں ہیں عقل مند لوگ؟ تو پوچھا جائے گا کہ عقل مند لوگوں سے کیا مراد ہے، کون ہے عقل مند لوگ؟ تو جواب آئے گا کہ عقل مند لوگ وہ ہیں جو دنیا میں اللہ پاک کو یاد کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یا اللہ تو نے کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی، ہر چیز میں تو نے ہمارے لیے کوئی فائدہ رکھا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ وہ لوگ عقل مند تھے۔ پھر وہ فرشتہ جو ہے انہیں ایک جھنڈا عطا کرے گا ان لوگوں کو جو ذکر کرتے تھے، اور وہ جھنڈا لیے دوڑے دوڑے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ ذکر کرنے والوں کی اہمیت ہے۔ اللہ کو یاد کریں، استغفار کریں، 3 تسبیحات جو مسنون ذکر کی ہیں کہ تیسرے کلمے کی ایک تسبیح پڑھ لی جائے، درود شریف کی ایک تسبیح پڑھ لی جائے، استغفار کی ایک تسبیح پڑھ لی جائے، یعنی 100 مرتبہ تسبیح کہتے ہیں کہ 100 مرتبہ، یعنی ڈیلی اگر ہم اس کا وتیرہ بنائیں گے تو اللہ پاک ہمیں جو ہے اس کے فیض و برکات ہماری زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ واضح تبدیلیاں ہوں گی۔ ہم یہ سوانح حیات پڑھتے ہیں لوگوں کی، کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ انہوں نے اپنے آپ کو بدلا، انہوں نے اپنے آپ کو بدل کے ایک پوزیٹیو لائن پہ لے کے گئے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور باقی صحابہ صحابیات کے بارے میں ہم واقعات پڑھتے ہیں، ان کی کتب پڑھتے ہیں، ان پہ وقت لگاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اپنے آپ کو بدلا، وہ ایک پوزیٹیو، وہ ایک روشنی کی طرف چلے۔ علامہ اقبال کو ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی جو بھی کامیاب بندہ ہوتا ہے ہم اس کی زندگی کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو انہوں نے اپنی زندگی میں جو ہے تبدیلیاں لائی، اپنی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے اپنے آپ کو پوزیٹیو لائن پہ لے کے گئے، اور جو ان میں بری عادتیں تھیں اس کو اپنا دشمن سمجھ کے انہوں نے اس پہ فتح کی۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں سگریٹ پی رہا ہوں اور مجھے سگریٹ مجھ سے چھوٹتے نہیں، تو وہ کیسے چھوڑے؟ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، وہ کیسے چھوڑے؟ وہ یہ کہ یہ دشمن میرا، سگریٹ میرا دشمن ہے اور میں نے اس پہ فتح حاصل کرنی ہے۔ صبح اٹھے ڈیلی روزانہ یہ کہ میں نے اس کو چھوڑنا ہے، اس کو چھوڑنا ہے اور میں نے اس پہ فتح حاصل کرنی ہے۔ جب اس کو دشمن کی نظر سے دیکھے گا انشاءاللہ وہ اس پہ فتح حاصل کر لے گا۔ اس طرح ہم گناہ کو اپنے دشمن کی نظر سے دیکھیں، شیطان کو اپنے دشمن کی نظر سے دیکھیں اور اس پہ فتح حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ شیطان ہمیں فطور کی طرف لے کے جائے گا، شیطان ہمیں میوزک گانے کی طرف لے کے جائے گا، ہم نے اس کو چھوڑنا ہے، ہم نے چھوڑ کے ذکر کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ فضولیات میں اپنا وقت جو ہے خرچ نہیں کرنا، ضائع نہیں کرنا، فلمیں نہیں دیکھنی، گانے نہیں دیکھنے، کمپیوٹر پہ اگر بیٹھے ہیں یا کوئی اور کام کر رہے ہیں وہاں پہ ذکر سنیں، اللہ کی کلام کو سنیں، اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں سنیں، نظمیں سنیں، مختلف چیزیں دیکھیں۔ اگر ہم نیٹ کے فوائد دیکھیں، یہ ساری چیزیں دیکھیں تو اس پہ یہ آج کل ساری چیزیں مل جاتی ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت آپ دیکھیں مل جائے گی، آپ نعتیں دیکھیں مل جائیں گی، تو وہاں سے آپ دیکھ کے اپنی رہنمائی کریں، کسی کی صحابہ کی زندگی کو پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اور علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، کسی بھی چیز کے بارے میں علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نیکی کیا ہے، جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ برائی کیا ہے تو ہم تو برائی کو کریں گے، ہمیں نیکی کا پتہ ہی نہیں جب، تو ہم نے علم حاصل کرنا ہے۔ علم حاصل کرنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک باب علم کا حاصل کرتا ہے 100 رکعت نوافل کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ ایک شخص 100 رکعت نفل پڑھ رہا ہے، کتنا وقت اس پہ لگے گا؟ اور ایک شخص ایک باب علم کا سیکھتا ہے، ایک باب میں کیا ہے جی، وضو کا طریقہ سیکھ لے گا، غسل کرنے کا طریقہ سیکھ لے گا اور سنت کے مطابق کرنا، یہ ایک باب اس کو ہو گیا، اور اس کو سیکھے گا، صحیح طریقے سے عمل کرے گا تو 100 رکعت نماز نفل پڑھنے کا اس کو ثواب مل گیا، ٹھیک ہے جی۔ اتنا علم حاصل کرنا ہر مرد عورت پہ فرض ہے کہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی اسلام کے مطابق گزار سکے، حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانے، اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، واش روم کیسے جانا ہے، نہانا کیسے ہے، وضو کیسے کرنا ہے، باقی جو دیگر ہمارے معاملات ہیں
ان کو کیسے 24 گھنٹے میں جو ہمیں معاملات آتے ہیں، کم از کم اتنا علم حاصل کرنا ہر مرد عورت پر فرض ہے۔ اور باقی جو ہم ڈگریاں حاصل کرتے ہیں یہ تو ہماری دنیاوی ضرورت ہے، یہ تو پیچھے رہنے والی چیزیں، آگے جانے والی جو چیزیں ہیں وہ قرآن و سنت ہے، قرآن و حدیث ہے پہ عمل کرنا ہے، اس پہ عمل کرنے والے بنیں۔ ڈگریاں حاصل کریں، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کریں اور آگے جائیں، لیکن قرآن کو مت چھوڑیں۔